الیکشن کمیشن کے غیر منصفانہ رویے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بول پڑے. کہا ہمارے فنڈز پر تو الیکشن کمیشن بات کر رہا ہے لیکن مخالفین کے فنڈز پر کوئی بات نہیں کی جاتی. یہ رویہ انصاف کے منافی ہے. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کی جانے والی ٹیلی تھون میں عمران خان نے اس عزم کو بھی دہرایا کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آئی تو ایسے لوگوں کو کوئی وزارت یا عہدہ نہیں دیا جائے گا جن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو. ملک میں اتنا مسئلہ آیا ہوا ہو تو کون سا ملک کا پرائم منسٹر ملک سے باہر جاتا ہے؟ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں حالات برے ہیں, معاشی حالات برے ہیں, سیلاب آیا ہوا ہے. سندھ کے اندر خاص طور پہ جو لوگوں کے حالات ہیں اس وقت, سندھ کے اندر جس طرح لوگ سڑکوں کے اوپر بچا رہے, دھوپ کے اندر بچے بیمار ہو رہے ہیں, تو کون سے ملک کا پرائم منسٹر ملک سے باہر جاتا ہے؟ اور ساتھ وہ فورن منسٹر کو بھی لے گیا جس کی سندھ خاص ذمہ داری ہے. 14 سال سے وہ پیپلز پارٹی پاور میں ہے. یہ اصل میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی ساری دنیا کے اندر وہ لوگوں کی ڈونیشنز پہ چلتی ہیں. اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بتائیں کہ ان کی فنڈنگ کدھر سے آ رہی ہے. جو دو پارٹیز ہیں, یہ 3-4 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, ان کی بتا نہیں رہے فنڈنگ کدھر سے آ رہے ہیں. اور ہم ہمارے سے پوچھتے ہیں جس طرح جو محنت کر کے اپنے پیسے سے, اور جو مجھے پتہ ہے آپ کتنی مشکلوں سے کتنے گھنٹے آپ کو دن میں کام کرنا پڑتا ہے, سعودی عربیہ میں بھی, یو اے میں بھی. تو میں تو اس کو خاص آپ کو آج داد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس قوم میں اس طرح کے محنت کش لوگ ہیں, وہ زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ وہ نیچے رہے گی قوم. اور غلطی مجھے پتہ کدھر کر رہے ہیں. ہم غلطی یہ کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو اس ملک پہ ووٹ دیتے ہیں پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ کرپٹ ہے. اس پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں, پتہ ہے کہ ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہیں. مجھے آج یہ پوچھے, میں ساری قوم کے سامنے پوچھتا ہوں کہ میں اگر پالیٹکس کر رہا ہوں پاکستان میں کس منہ سے اپنا اربوں روپیہ ملک سے باہر رکھ رہا ہوں؟ کیوں میرے باہر بڑے بڑے محلات ہیں؟ کیوں میں دورے ہر دوسرے دن میں کبھی باہر جا رہا ہوں, میں کبھی لڑنے جا رہا ہوں؟ یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یا یہ کہ میں پیسے باہر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے پاکستان میں پکڑا جائے گا, یا میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے کانفیڈنس ہی نہیں ہے پاکستان پہ. تو انشورنس پالیسی ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا تو میرا پیسہ باہر. دو اس ملک کی قیادت میں بیٹھنے کی میں نے انشاءاللہ, میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے کبھی بھی اقتدار دیا, میں نے کسی کو وزیر نہیں بنانا جس کا پیسہ ملک سے باہر پڑا. متاثرین کی مدد میں عمران خان ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کی جانے والی پہلی دو ٹیلی تھون سے ہم نے 10 ارب روپے جمع کیے. ہم نے عوام کا جذبہ بڑھایا اور عوام نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا. ہمارے جو 2 پہلے ٹیلی تھون, ان میں اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی 5 گھنٹے میں اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا نہیں ہوا, یعنی پلیج نہیں ہوا 10 ارب روپیہ. کہ جو لوگوں کو یہ سارے جو لوگ دیتے ہیں پیسہ, میں نے یہ سارا ڈسکور کیا جب میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نکلا. مجھے اس سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا یہ جو اشفاق احمد خان نے بات کی تھی. تو جب میں لوگوں کے پاس گیا, آپ یقین کریں ایاز, آپ لارنس کالج, میں ایچ ایس این کالج میں پڑھا ہوا ہوں, تو میں جب اپنے وہ جو میرے ساتھ پیسے والے لوگ تھے ان کے پاس گیا پیسے مانگنے, تو حوصلہ افزائی تو بڑی کی لیکن پیسہ کوئی نہیں دیا انہوں نے مجھے. تو ایکچولی پیسہ کس نے دیا؟ عام لوگوں نے. اور جب عام لوگ پیسہ دیتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے, کیوں دیتے ہو؟ تو جو دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کے نام پہ, یعنی کیونکہ اللہ کہتا ہے انسانیت کی مدد کرو تو اس لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. سو یہ جو پوائنٹ ہے نا جی, کہ ہمارے لوگوں کے اندر جب کوئی مسئلہ آتا ہے لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں, خود ہی موبلائز ہو جاتے ہیں. اور آپ نے جاوید, میں نے یاد ہے 2010 کا ہم نے اس کے لیے بھی پیسے اکٹھے کیے تھے, تب وہ جو فلڈ آیا تھا 2010 میں, اس سے پہلے زلزلہ بھی آیا تھا. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آٹومیٹکلی لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نیشنل ایز اے گورنمنٹ اپنی قوم کو موبلائز اب تک نہیں کرتے. پہلی چیز تو پھر سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ تحریک انصاف ماشاءاللہ ایک ایسی پارٹی بن رہی ہے جو پاکستان میں عوام کی خدمت کرنے کی تیاری کر رہی ہے. یعنی سارے چیپٹرز میں سے لوگ پیسے جمع کر کے بھیج رہے ہیں فلڈ ریلیف کے لیے. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کر رہی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی معاون خصوصی سینیٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ سیلاب سے جن کے گھر تباہ ہوئے انہیں گھر بنا کر دیں گے.
जिसके लिए सर्वे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतासरीन को रकम बैंकों के जरिए दी जाएगी। इमरान खान की 2 टेलीथॉन्स में 2.2 रुपए जमा हुए। 3.2 अरब रुपए हमारे अकाउंट में मौजूद हैं। बोल पर टेलीथॉन के दौरान कहा कि उन्होंने लाखों डॉलर्स की इमदाद क्रेडिट कार्ड के जरिए आना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन में कुछ मसाइल का सामना है। फंड से हासिल होने वाला पैसा पूरे मुल्क के लिए होगा। सानिया नश्तर ने मजीद बताया कि तमाम पैसा वज़ीर आला के अकाउंट्स में जमा किया जा रहा है। पॉलिसी लेवल पहले ही हो गया था कि हम ये पैसे जो हैं ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हाउसिंग फाइनेंस में देंगे, यानी कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं, ये उनकी इमदाद के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो निज़ाम बनाया है, सबसे पहले लोगों की निशानदेही करना और फिर उनको पेमेंट करना। जो टेलीथॉन्स हुई हैं इसके नतीजे में 10.2 अरब प्लेज हुए हैं। इसमें से 3.5 अरब जो हैं वो इस वक्त हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। 18.8 मिलियन डॉलर्स की जो डोनेशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आ रही हैं वो आ नहीं सकी, यानी कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस 18.8 मिलियन डॉलर्स की जो है वो फेल हुई हैं। तो इस वक्त हमें मालूम है कि जो डोनर्स हैं वो उनको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसीलिए हम एक बैंकिंग लेवल का एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जहां ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, उनको जो मसाइल आ रहे हैं उनका तदारुक किया जाएगा और उसके जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी हम जल्द पब्लिसाइज कर देंगे। अब ये तमाम पैसा जो इकट्ठा हो रहा है ये 3 चीफ मिनिस्टर्स के अकाउंट में जा रहा है और जा तो ये 3 चीफ मिनिस्टर्स के अकाउंट में रहा है मगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए मुख्तस है। तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला कर लिया। पंजाब हाउस में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। पंजाब के अवाम तहरीक इंसाफ से हकीकी आज़ादी के एजेंडे की तकमील की तवक्को कर रहे हैं। लो, तैयारी पकड़ लो, सड़कों पे आने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीटीआई का पैगाम, लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला। पंजाब हाउस की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कप्तान ने सीनियर मेंबरान के साथ अहम बैठक लगा ली। अहम तरीन बैठक में अहम तरीन फैसले हो गए। तो में लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिदायत। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाएगा। तमाम ओहदेदारान को कारकुनों को मुतहरिक करने का टास्क दे दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा इनकलाब हमारी दहलीज पे दस्तक दे रहा है, पुरअमन इंतखाबात के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। अवाम हमारे साथ हैं, हमें जल्द इंतखाबात की जानिब बढ़ना है। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई सीनियर क़यादत और काबीना अरकान से भी मिले। अवामी मसाइल समेत सैलाब मुतासिरीन की सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया। इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत पर मबनी प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए एक मरतबा फिर मैदान में आ गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि महंगाई के तूफान के खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी। अगले हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया जाएगा और अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलाई जाएगी। पंजाब हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा मुतालबा दोहरी साफ शफाफ इंतखाबात है। हुकूमत वक्त इलेक्शन से भाग रही है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। महंगाई के तूफान के खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी। अगले हफ्ते से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पार्टी की तंजीमें हैं वो हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसी पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगी और महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए आवाम का साथ देंगे और आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। हमारा जो मतमा नज़र है वो है मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात, और अगर इलेक्शंस में बेजा ताख़ीर की गई तो फिर हमें आवाम की ताकत से हमें रुजू करना होगा और पब्लिक को मोबिलाइज करना होगा, क्योंकि ये मुल्क को डबो रहे हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल को डबो रहे हैं और मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकेगा।
اس وقت جو صورت حال ہے وہ انتخابات یا پھر انقلاب کی طرف جائے گی. امید ہے معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. کہا مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. پنجاب کابینہ اور پارلیمانی پارٹی حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ یکجا ہیں. یہ معاملہ سیاسی استحکام سے ممکن ہوگا. انتخابات پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پی ڈی ایم انتخابات کے لیے راضی ہو, باقی فریم ورک بیٹھ کے طے کر لیں گے. باقی اب فیصلے میڈیا کے سامنے ہوں گے, بند کمروں میں نہیں. اس وقت جو صورت ہے وہ انتخابات کی طرف جائے گی یا انقلاب کی طرف جائے گی, درمیان کا راستہ نہیں. بات لانگ مارچ تک جائے گی یا نہیں جائے گی؟ امید تو ہے نہیں جائے گی. معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جو مہنگائی سے جو حالات ہو گئے ہیں, پنجاب کے جو کابینہ ہے اور پارلیمانی پارٹی ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ یکجا ہو. یہ سیاسی استحکام کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا. انتخابات ہیں, یہ پاکستان کا زیادہ اہم مسئلہ ہے پی ٹی آئی سے. ہم پھر کہیں گے پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ انتخابات کے اوپر راضی ہوں, باقی بیٹھ کے فریم ورک طے کریں ہمارے ساتھ کیا کریں. ہم چاہتے ہیں جو بھی گفتگو ہو, مذاکرات ہوں, بات چیت ہو, وہ عوام کے سامنے ہو, میڈیا کے سامنے ہو. بند کمروں میں فیصلوں کا وقت گزر گیا ہے. سابق وزیراعظم عمران خان کے وزیر برائے پارلیمانی امور سینیٹر ڈاکٹر بابر امان نے واضح کیا ہے کہ عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں, جبکہ 20 سے 30 لاکھ لوگ باہر آئیں گے تو کرائم منسٹر اور ان کی حکومت ان کو روک نہیں پائے گی. وہ نیوز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو کرتے ہوئے بابر امان کا کہنا تھا کہ اگلے 2 ہفتے سیاست میں انتہائی اہم ہیں. 2 ہفتوں میں اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو لوگ جس طرح سے مہنگائی سے تنگ آ کر باہر نکل رہے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے مزید باہر نکلیں گے. عمران خان اس کا انشاءاللہ عمران آئے گا, اور 25 مئی نہیں ہے, تاریخ آگے بڑھ چکی ہے. اب جہاں اب کھڑے ہیں وہ ستمبر ہے جو ان کے لیے ستمگر ہے. اس لیے یہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک پہ رحم کریں. مخاطب کر کے میں نے کہا تھا کرائم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں. منسٹر کو کہ تمہارے جو کرمنلز ہیں وہ نہیں روک سکیں گے قوم کو. 20 کروڑ 32 لاکھ لوگوں کو, 30 لاکھ لوگوں کو کون روک سکتا ہے؟ یہ جو 2 ہفتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کیا ہی کہہ لیں ایسے ہی میں لوزلی. ان ہفتوں میں اگر الیکشن نہ دیا گیا, پاکستان کے اندر 2 طرح کی صورتحال ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. بجلی کے دفاتر کے سامنے جس طرح ان کو صبح سے لے کے رات تک ذلت ہوتی ہے, یا خودکشیاں شروع ہوں گی یا لوگ اپنا غصہ نکال. پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور حکمرانوں نے بے حسی کی سیج سجا رکھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن میں موجود ہیں, جہاں انہوں نے بڑے بھائی نواز شریف سے بھی ملاقات کی. لیکن نجی ہوٹل کے نرم بستر پر بھی سیلاب متاثرین کا درد انہیں ستاتا رہا. کہا کہ انہیں مسلسل امداد مل رہی ہے. شہباز شریف سرکاری خرچ پر ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد نیو یارک کے لیے روانہ ہوں گے. ہم کے بے حس حکمران, پاکستان میں ہر جانب تباہی کی داستان. ایسے میں قوم کے زخموں پر مرہم کے بجائے وزیر اعظم شہباز شریف لندن چلے گئے. مقصد ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت تھا, تاہم لگے ہاتھوں بڑے بھائی سے ملاقات بھی کر ڈالی. آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر پاکستان میں سیلاب سے تباہی کی داستان بڑے بھائی کو بتائی. لندن میں لیگی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی. میڈیا سے بات چیت میں سیلاب متاثرین کو یاد کرنے لگے. ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے, اور ان کے جہاز, ہوائی جہاز, بحری اپنا ٹرین آ رہی ہیں. بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے, اور پاکستان کے عوام بھی دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب لندن میں روایتی زہر اگلنا نہ بھولیں. اصل میں جو کہتے ہیں جی حقیقی آزادی, تو حقیقی آزادی ایسے شخص کو صرف اپنی انا اور تکبر سے چاہیے, جو کہ مشکل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. سیلاب متاثرین بلک رہے ہیں, حکمران عیاشی کر رہے ہیں. بھائی سے ملاقات کے بعد شہباز شریف مہنگے ہوٹل چلے گئے. عوام کے پیسے سے ہوٹل میں سٹے کر رہے ہیں, اور اسی خرچ پر ملکہ برطانیہ کی رسومات میں شرکت کر کے یہیں سے سرکاری خرچ پر نیو یارک کے لیے روانہ ہوں گے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد دیکھیے روٹی نہ ملی, موت مل گئی.
टेंगी के ढंग। और बोल फैमिली में नया इजाफा। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।